دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں بمائے تبصرہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ ہے تجھ سے دعا رب اکبر، مقبول ہو فیضان سنت، ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے۔ مدنی چینل پر ہوا مدنی مکالمہ، یوں بدلتے ہیں بدلنے والے۔ حیا سے نظریں جھکائے رکھو، قفل مدینہ لگائے رکھو۔ عبرتناک خبریں، نگران شورا اور مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری کے مدنی پھول۔ حیا سے نظریں جھکائے رکھو، قفل مدینہ لگائے رکھو۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے کی نماز جنازہ میں شرکت۔ حیا سے نظریں جھکائے رکھو، قفل مدینہ لگائے رکھو۔ ویٹ بینک ساؤتھ افریقہ میں عاشقان رسول کے مدنی کاموں پر ایک نظر۔ حیا سے نظریں جھکائے رکھو، قفل مدینہ لگائے رکھو۔ نگران کابینہ نے کی مبلغ دعوت اسلامی کے چچا کی عیادت۔ ہے تجھ سے دعا رب اکبر، مقبول ہو فیضان سنت، ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا مدنی مکالمہ، یوں بدلتے ہیں بدلنے والے۔ کیا آپ بھی بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ اور مدنی چینل، لیکن قبل اس کے اس مدنی خبر کے مناظر ملاحظہ فرمائیے۔ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے۔ جو بنیاد ہے اس سلسلے کو نشر کرنے کی، دکھانے کی، وہ یہ ہے کہ جب یہ بدل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ بے نمازی غور کرے، شرابی غور کرے، جواری غور کرے، ایون جو نان مسلمز اگر ہمارے ساتھ اس مدنی چینل پر ہیں تو وہ بھی غور کریں۔ غیر مسلم تھے، ان کے کچھ مسلمان ہونے کے انداز اور واقعات کی ہم ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی میں نے پوری رمضان تقریر سنی، پھر اس کے بعد میں نے اپنے ذہن اور اپنے دماغ کے اندر سوچ کے میں نے بولا کہ انشاءاللہ میں بھی عید کے بعد اسلام قبول کروں گا۔ کفر سے جو ایمان کی طرف آیا، اس سے بڑی تبدیلی کوئی نہیں، اور معاذ اللہ جو ایمان سے کفر کی طرف گیا، اس سے بڑی تباہی اور اس سے بڑی بھی تبدیلی کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے کہ جسے چاہے ایمان عطا فرما دے اور جس سے چاہے ایمان سلب فرما لے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے، اس کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ اس کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کہ یہ پیسے کی خاطر مسلمان ہوا، یا اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ چند دنوں کے بعد چھوڑ دے گا، اس طرح کی بدگمانی جو ہے یہ حرام قطعی ہے۔ حرام قطعی ہے، یہ حرام قطعی۔ دنیا میں ہمارے ملک میں بھی دیکھتے ہیں جو قتل ناحق ہو رہا ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی یہی ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے روز یہ اس قتل ناحق کا رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا جواب دے گا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔
کہ فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں وہ عرصہ دراز تک رہے گا۔ یہ صراحت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر فرما دیا۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدّ ظلہ العالی نے سلسلہ عبرت ناک خبریں میں مدنی پھول دیے۔ اس سلسلے کی خوبی یہ تھی کہ مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدّ ظلہ العالی نے بھی مدنی پھول عنایت فرمائے۔ یہ سلسلہ مدنی خبروں کے بعد ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، مناظر ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے اس سلسلے کا مقصد واقعات سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ فلپائن قدرتی آفات کی زد میں جبکہ طوفان کے باعث فلپائن کے 20 سے زائد صوبے متاثر ہوئے، 17,400 ہلاکتیں اور شہر کے شہر تہس نہس، 30 لاکھ لوگ متاثر، 4 لاکھ بے گھر ہو گئے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق ملبے کا ڈھیر بنے مکانوں اور تنکوں کی صورت بکھرے جھونپڑیوں میں لاشوں کے ڈھیر ہیں۔ وہ بستیاں جو کبھی زندگی کے قہقہوں سے گونجتی تھیں اب وہاں موت کا سناٹا چھا گیا ہے۔ بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خواب ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے، زندگی نام رکھ دیا اور اس کا عبرت عبرت اور عبرت ہے۔ حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جہاز ہو، ٹرین ہو، بس ہو، کار ہو، اس میں حادثے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ آدمی محتاج ہوتا ہے، زندگی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم تبدیل کیوں نہیں ہوتے، ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ پتنگ کی دھاتی ڈور سے کم سن بچی جاں بحق، بھائی شدید زخمی۔ بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ۔ ابھی 10 روز پہلے حیدرآباد میں بھی سنا اس طرح کا ایک واقعہ ہوا۔ بیٹی میری کی تو اسی وقت وہیں پہ ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، گردن ہی بالکل لگ ہو گئی۔ اسلامی اعتبار سے تو سب سے پہلے تو پتنگ بازی بذات خود ہی ناجائز ہے۔ یہ تو مردہ دلی اور بے ضمیری کی انتہا ہے کہ معلوم ہے کہ ان دھاتی ڈوروں کی وجہ سے کیسی تباہی مچتی ہے، گلے کٹ جاتے ہیں، کئی جوان لوگوں کے گلے کٹ جاتے ہیں۔ اس ذریعے سے مسلمان کو ایذا دینے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ایمان کا اور ضمیر کا بیج ہے یہ مرنے کے قریب پہنچا ہوا۔ شادی بیاہ کے موقع پر، ایسا خوشیوں کے موقع پر بھی فائرنگوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر جس میں یہ خوشی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ خوشیاں بھی مطلب غم میں ڈھل جاتی ہیں۔ یہ آواز ہمیں ذہنی طور پر تکلیف دے رہی ہے کہ جس محلے میں، جس علاقے میں ہو رہا ہوگا وہاں کیا حال ہوگا، اور یہ لاش گر گئی۔ اس طرح کی جو فائرنگ ہے یہ تو حرام ہے، قانونی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، شرعی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدّ ظلہ العالی اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کل مدنی مکالمہ ہوا یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، اس میں بھی آپ تشریف فرما تھے، اور بعد اثر سلسلہ عبرت ناک خبریں میں بھی الحمدللہ آپ تشریف فرما تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ جو پہلا سلسلہ تھا کہ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، تو یہ دعوت اسلامی کا جو ایم اور مقصد ہے یہ اس کو واضح کرنے کے لیے تھا کہ اصل میں دعوت اسلامی ہے ہی نیکی کی دعوت، کہ جو لوگ گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں یا معاذ اللہ کفر کے اندر مبتلا ہیں،
انہیں دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہی دعوت اسلامی وجود میں آئی. اسی لیے دعوت اسلامی کا نام ہی دعوت اسلامی یعنی اسلام کی دعوت. سبحان اللہ. اور اس میں ایمان کی دعوت بھی ہے، اس میں عقائد کی دعوت بھی ہے، اس میں نیک اعمال کی دعوت بھی ہے. اور دعوت اسلامی اس میں کس طرح کامیابیاں حاصل کرتی آ رہی ہے. تو الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی وجود میں آئی یہ کامیابیوں کا سلسلہ تو جاری ہے. اور اب مدنی چینل کے ذریعے یہ ہوا کہ اب ہم لوگوں کو وہ کامیابیاں دکھانے میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں. اور جن اسلامی بھائیوں نے کل کا سلسلہ دیکھا ہوگا تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ کس طرح کے لوگ، کن کن شعبوں سے وابستہ لوگ کس طرح دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں، اپنی سابقہ زندگیوں سے تائب ہو کر نیکیوں کے ماحول میں، دعوت اسلامی کے ماحول میں، اعمال صالحہ کے ماحول میں داخل ہو رہے ہیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی کو جوائن کر رہے ہیں. اور یہ تو یوں کہہ لیں کہ دعوت اسلامی کے ہزارہا واقعات میں سے شاید 2 4 6 واقعات تھے کہ جو کل مدنی چینل کے اوپر دکھائے گئے، ورنہ تو شاید دعوت اسلامی میں ہر دوسرے آدمی کی کہانی اسی طرح ہے. بالکل کہ جو دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے ان کی سابقہ زندگی کچھ اور رنگ کی تھی اور دعوت اسلامی کی برکت سے ان کی زندگی کے اندر انقلاب آیا، نمازی بنے، پرہیزگار بنے، خوف خدا دلوں میں پیدا ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نشانیاں ظاہر و باطن کے اوپر جگمگانے لگی. تو یہ تو دعوت اسلامی کا فیض ہے، فیضان ہے، بہار ہے. اور جو دوسرا سلسلہ تھا نگران شورا کا عبرت ناک خبریں، تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو سلسلہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کہ جن میں بہت ساری عبرت ہوتی ہے، جو تباہی کے واقعات ہیں، جو بڑے ظالمانہ انداز میں قتل و غارت گری کے واقعات ہیں اور جن کے اوپر ہر آدمی دکھی بھی ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کو صرف ایک خبر کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ ایک خبر سنی، پڑھی، دیکھی اور بس اس کے بعد دوبارہ اپنے دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہو گئے. دعوت اسلامی نے اسی کو ایک عبادت کا اور نیکی کی دعوت کا رنگ دے دیا کہ یہ صرف خبر بحیثیت خبر نہیں ہے بلکہ ان خبروں کے اندر ہمارے لیے عبرت بھی ہے. ہاں وہ طوفان کے واقعات ہیں یا وہ زلزلے کے واقعات ہیں یا وہ قتل و غارت گری کے واقعات ہیں یا اسی طرح کے کسی بھی قسم کے اور واقعات ہیں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے. اسی لیے قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک میں گزشتہ اقوام کے جو تباہی و بربادی کے واقعات بیان کیے گئے ان واقعات کے بیان کرنے کا بہت بڑا مقصد ہی عبرت کا حصول تھا. اس لیے قرآن پاک میں بہت مرتبہ یہ آیت مبارکہ موجود ہے، فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. یا اولی الالباب عقل مندوں کو مخاطب کر کے کہا گیا یا فرمایا گیا کہ ان واقعات اور قصوں کے اندر عبرت موجود ہے. تو عبرت کا حاصل کرنا یہ یوں کہہ لیں کہ مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے کہ وہ خوشی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر اس کو غم پیش آئے اور کوئی تکلیف پیش آئے تو صبر کرے اور اگر دوسرے کو پیش آئے تو اس سے وہ عبرت حاصل کرے. تو یہ الحمدللہ دوسرا سلسلہ بھی اسی کی کڑی ہے کہ ہم ہر کام کو نیکی کی دعوت کا ذریعہ بنا لیں، اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا لیں، نیکیوں کے حصول کا ذریعہ بنا لیں، خوف خدا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں. تو یہ الحمدللہ وہی کاوش ہے اور اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ سامنے آئیں گی کہ ان کی برکت سے بھی بہت سارے گناہوں سے لوگ دور ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ بھی تھوڑا ارشاد فرما دیجئے مفتی صاحب کہ سنسنی اور لذت کے حوالے سے جو خبریں اور اس طرح کے جو میڈیا جو ایکسس کرتا ہے اس حوالے سے کچھ عوام کو کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. سنسنی اور لذت کے لیے جو خبریں دیکھی جاتی ہیں اور اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کے میسیجز چلائے جاتے ہیں، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. دیکھیں اس حوالے سے کئی چیزیں پیش نظر رکھنے والی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی خبر بغیر تحقیق کے پھیلانا شرعاً درست نہیں. یعنی جب تک کسی خبر کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اسے آگے پھیلا دینا، لوگوں کو پریشان کرنا یا لوگ اس کی وجہ سے کسی جگہ اشتعال میں آ جائیں تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، یہ ملکی سالمیت کے بھی خلاف ہوتا ہے اور یہ شریعت کے احکام کی بھی خلاف ورزی ہے. قرآن پاک کے اندر بڑا واضح حکم موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا.
ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں اس کے اوپر پچھتانا پڑے، بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو اب ہمارے ہاں جو خبریں چلتی ہیں اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر تو یہی ہوتا ہے کہ خبر کی تحقیق نہیں ہوتی اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ واقعہ تھا ہی کچھ اور۔ جیسے ابھی مجھے چند دن پہلے کسی جو ہے نا وہ ایک اخبار کے اندر تھا کہ وہ فائرنگ ہوئی اور دولہا مارا گیا۔ اب دولہا مارا گیا کی خبر بھی چل گئی، لوگ پریشان بھی ہو گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں دولہا نہیں مارا گیا، اس کا ماموں مارا گیا تھا۔ یعنی اب یہ کہ اب جس بیچارے جس کا اس نکاح سے اس رشتے سے ان سے تعلق ہوگا وہ تو بیچارے پریشان ہو گئے۔ تو پہلے نمبر پہ تو خبر کی تحقیق ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر خبر کی تحقیق کے ساتھ یہ اجازت نہیں ہے کہ جو بھی خبر ملی تو اس کو جا کے پھیلا دیا جائے۔ اگر کیونکہ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خبر ہی گناہ کی ہے، ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا پوشیدہ طور پر اور وہ گناہ اس کا ذاتی گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کا ضرر نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ خودکشی کا واقعہ ہوتا ہے۔ اب خودکشی کا واقعہ اگر کسی کا تنے تنہا کہیں ہو چکا، اب اس کو پورے ملک میں پھیلا دینا، اسے لوگوں کی نظر میں لے کے آنا، یہ کسی آدمی کے گناہ کا اظہار کرنا اور اس کے فوت ہونے کے بعد اسے برے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ تو اب خبر تو اگرچہ فی نفسی درست تھی لیکن اس کا پھیلانا درست نہیں تھا۔ تو اب خبر تھی تو اس کا پھیلانے کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ پھر تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض خبریں ایسی سینسیٹیو ہوتی ہیں کہ وہ خبر اگرچہ درست بھی ہو لیکن اس کو بیان کرنے کا انداز اگر تو اشتعال انگیز ہوگا تو وہی خبر جو ہے وہ پورے ملک کے اندر آگ لگانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی ہنگامہ ہوا، اب وہاں پر ایک فریق کے حوالے سے یہ مشہور کر دیا کہ فلاں فریقہ فلاں مشہور آدمی مارا گیا۔ اب فلاں گروپ کا مشہور آدمی مارا گیا، اس کے ماننے والے اس کے چاہنے والے جتنے ہوں گے نا وہ دوسری جگہ پہ وہ آگ لگانے نکل جائیں گے، وہ روڈوں کو جو ہے نا وہ بلاک کرنے نکل جائیں گے، وہ گاڑیوں کو جلانے نکل جائیں گے اور بعد میں پتہ چلے گا کہ جناب ہوا کچھ بھی نہیں، یا بالفرض ایسا ہوا بھی تھا۔ تو اگر ایسی خبروں کو چھپا لیا جاتا یا اس کے بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ اشتعال والا نہ ہوتا تو کم از کم بہت سارے مسلمانوں کی جانیں بچ جاتی، ان کی املاک بچ جاتی، ان کی گاڑیاں بچ جاتی، ان کی دکانیں بچ جاتی۔ تو یہ جو خبر کا معاملہ ہے، خبریں دینے کا، پڑھنے کا، سنانے کا معاملہ، یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے جس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب صرف سنسنی کے لیے اور ایک ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے اندر اپنی ویورشپ میں اضافہ کرنے کے لیے خبریں جو ہے نا یہ تو بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو آمین ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ بھی جو شریعت کے احکام اس کے بارے میں ان کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اور الحمدللہ امیر اہل سنت کا اس حوالے سے ایک باقاعدہ رسالہ بھی موجود ہے جس میں اخبار کی خبروں کے حوالے سے اور اخبار نویسوں کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول بھی موجود ہیں کہ اگر اس رسالے کا مطالعہ کیا جائے اخبار کے بارے میں سوال جواب غالباً اخبار کے بارے میں غالباً شاید یہ اس کا نام ہو، تو بہت سارے گناہوں سے بھی بچا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں جو لوگوں میں نفسیاتی عارضے بڑھتے جا رہے ہیں، جو لوگوں میں ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، جو سٹریس ان کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، جو ان کے اندر بالکل ایک ایگزاسٹ ہوتے جا رہے ہیں اور فرسٹریشن اس قدر ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، اس کا بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہمارا میڈیا اور ہماری میڈیا پر آنے والی خبریں اور ان لوگوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ اگر یہ وہ رسالہ پڑھیں، وہ کتاب پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، پھر اپنے جو ان کی شعبے کے تقاضے ہیں اگر ان کو پورا کریں تو بہت امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک قسم کی ایک بالکل ہی عجیب قسم کی حالت پیدا ہو چکی ہے اس کے اندر کوئی کمی پیدا ہو انشاءاللہ۔ مفتی صاحب ہمارے پاس چونکہ وقت کی بھی تھوڑی سی قلت ہے، آپ کے بے شمار خوبصورت اور قیمتی ترین مدنی پھول الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو ملے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اور وقت ملا تو انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مرکز الاولیاء لاہور، پنجاب، پاکستان میں مختلف شعبہ جات سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے، آپ بھی دیکھیے۔ ہر مدنی ماہ یعنی اسلامی مہینے کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت
मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहु आलिया की बरकत से हमें कुफले मदीना की इत्तला मिली है, यानी अपने आप को फजूल गुफ्तगू से, फजूल गोई से, फजूल बकबक से, फजूल नजरी से, परेशान नजरी से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं बचाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीर शरीफ को दुनिया भर में जहाँ जहाँ दावत इस्लामी वाले हैं इनके लिए यही है कि यौम कुफले मदीना बनाए हर मदनी माह की पहली पीर को, और इसमें रिसाला खामोश शहजादा शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब का बहुत बेहतरीन तोहफा इस उम्मत के लिए है। इसमें फजूल बक बक से बचने का तरीका, फहश गोई से बचने का तरीका, ईमान की हिफाजत के लिए बेहतरीन मदनी फूल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया ने हमें अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको पढ़ेंगे, घर अमन का गहवाला बनेगा। गुज़िश्ता दिनों मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा भावल नगर पंजाब पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर दावत इस्लामी के लिए ली गई जगहों का दौरा किया। नीज़ रुकन शूरा की ज़ेर तामीर आमनतुर रसूल मस्जिद में तशरीफ आवरी हुई। भावल नगर पंजाब पाकिस्तान की जानिब बढ़ते हैं। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। शूरा ने बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी जुनैद अत्तारी के साहिबजादे की नमाज जनाजा में शिरकत फरमाई, दुआ की। आपसे भी लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ के मुल्तमिस हैं। मुलाहजा कीजिए ये मदनी खबर। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। निगराने गजाली काबीनात की पंजाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत हुई, जिसमें भलवाल और गुलजार तैयबा पंजाब पाकिस्तान में ताजिर इज्तिमा और सियालन वाली गुलजार तैयबा पंजाब पाकिस्तान में जामिअतुल मदीना और मदरसतुल मदीना में आपने सुन्नतों भरा बयान फरमाते हुए मदनी फूल दिए। ज़ेरे तामीर मदरसतुल मदीना में आपकी तशरीफ आवरी हुई, आप भी देखिए। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया देखो, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। जो कल तक तो मरा करते थे पेरिस पर या लंदन पर, जो कल तक तो मरा करते थे पेरिस पर या लंदन पर, मगर होठों पे अब जारी मदीना कर दिया देखो, मगर होठों पे अब जारी मदीना कर दिया देखो।
نگران کابینہ نے جامعۃ المدینہ نیپال گنج نیپال میں طلباء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا اور طلباء سے ملاقات بھی فرمائی۔ نیپال کی جانب چلتے ہیں۔ رضوی کابینہ محمد پور ڈھاکہ بنگلہ دیش میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران ڈھاکہ کابینات نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ ڈھاکہ چلتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی نے ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا سے تاجر اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے شہر وٹمینک میں سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ آپ بھی دیکھیے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ ہند عثمانی کابینہ بارشی ہند میں نگرانی ہند بغدادی کابینات نے اسلامی بھائیوں کو مدنی کاموں کے حوالے سے مدنی پھول دیے، نیز دعوت اسلامی کے لیے لی گئی جگہ کا دورہ فرمایا، جبکہ آپ نے ہند مالکی کابینہ اورنگ آباد ہند میں مبلغ دعوت اسلامی کے چچا محمد مظہر کی مقامی ہسپتال میں عیادت فرمائی۔ ہند سے مدنی خبر پیش خدمت ہے۔ ریاضت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ مسجد الہدا خلیج میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ خلیج کی جانب بڑھتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ شعبہ تعلیم کے تحت پاک مکی مدنی کابینہ ناروال پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کیے۔ ناروال چلیے۔ دعوت اسلامی کی
قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ گزشتہ دنوں جامعہ نظامیہ، جامعہ نعیمیہ اور جامعہ رسولیہ شیرازیہ سے علماء کرام، طلباء اور دیگر عاشقان رسول کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے لیے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے روانگی کا سلسلہ ہوا۔ مدنی مذاکروں میں شرکت کے بعد مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان واپسی کا سلسلہ بھی ہوا۔ آپ بھی دیکھیے۔ قافلے میں چلو 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو دور ہو آفتیں قافلے میں چلو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا